مختصر سی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ انتہائی عجیب ہے۔ ان الامر کلہ خیر، اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ خیر پر، بھلائی پر مبنی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، راحت ملتی ہے، آسانی آتی ہے، شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر لہ، یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے، خیر کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسے کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، صبر، وہ واویلے نہیں مچاتا، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا، بھلائی کا، اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں یا تو راحتیں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، یا کبھی اس پر مشکلات آتی ہیں۔ یہی دو معاملات پوری زندگی انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ایمان کے بھی اصل میں دو ہی حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو انسان اس پر صبر کرے، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھے تو اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا کرتے ہیں، اس کی پریشانیاں تو اس سے دور ہو جایا کریں گی۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی آسانی دی ہے، کوئی خوشی کا معاملہ ہے تو وہ اس خوشی کے دینے والے حقیقی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے اس کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ گے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری ان نعمتوں میں، ان خوشیوں میں، ان آسانیوں میں، ان راحتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اگر اس کی نعمتوں کے بڑھانے کا آسان سا نسخہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بنا جائے، جتنا شکر انسان کی زندگی میں ہوگا اتنا ہی وہ مطمئن بھی ہوگا اور اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی مزید بارشیں برستی جائے۔ ہر انسان پر اللہ رب العزت کے بہت سے احسانات ہیں، بہت سی نعمتیں موجود ہیں۔ اس دنیا کا غریب سے غریب تر انسان بھی جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی موجود نہیں ہے، وہ انسان بھی اربوں کھربوں اور وہ بہت ہی زیادہ مال و دولت کا وارث ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ انسان اپنی جسمانی ساخت کو دیکھے، اپنے اعضاء کو دیکھے، ہاتھ پیر کو دیکھے، دل اور دماغ کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھے، ایک ایک جسم کے حصے کو اگر دیکھے تو بیماری آ جانے کی صورت میں اربوں کھربوں بدی انسان اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اس ایک عضو کے صحیح کرنے کے اوپر لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی طریقے سے میرے جسم کا یہ حصہ درست ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے، پوری زندگی 60 70 80 سال کی محنت اور مشقت سے کمائی گئی حلال کمائی ہی کیوں نہ ہو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں فری میں، مفت میں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں شکوہ کر رہے ہیں لوگوں کے اس طرز عمل کے بارے میں، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے بندوں میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک پوری سورت اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر بار بار یہی الفاظ ادا کیے، یہی الفاظ نازل فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا تم انکار کرو گے، جن کو تم جھٹلاؤ گے، جن کا تم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ انسان کا پورا وجود جو ہے یہی انسان کے شکر ادا کرنے کے لیے پوری زندگی اگر انسان اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے تو
تو انسان اپنے وجود بلکہ اپنے جسم کے ایک حصے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں داخل کیا جاتا ہے، جنت میں چلا جا، کہے گا میں نے پوری زندگی تیری عبادت کی تھی، فرما برداری کرتا رہا، گناہوں سے خود کو روکتا رہا، آج میں حساب چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رحمت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، چلا جا، لیکن جب اس کا اصرار بڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ایسی ہی بات ہے تو آج تیرا انصاف، تیرے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، عدل سے کام لیا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، میزان قائم کر دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے جسم کے ایک حصے کو، ایک آنکھ کو نکلوائیں گے اور ترازو کے ایک حصے اور ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ پوری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن مجید کی تلاوت، جہاد، بڑے بڑے نیکی کے چوٹی کے اعمال موجود ہیں، اسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور پھر اس کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب عدل کیا جائے گا، اس کی ایک آنکھ جو اللہ نے اسے نعمت کے طور پر عطا کی ہے، پوری زندگی کی عبادات کے مقابلے میں وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ابھی تو ایک آنکھ کا حساب ہوا ہے، دوسری آنکھ اگر رکھی جائے تو تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ کن لوگوں میں بننے والا۔ ابھی تو تیرے ہاتھ بھی باقی ہیں، پیر بھی باقی ہیں، دل بھی باقی ہے، دماغ بھی باقی ہے، پورا جسم باقی ہے۔ اگر تو نے پوری زندگی کی عبادت کا حساب لینا ہے تو یہ ایک آنکھ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہی رہیں اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو انسان ان نعمتوں کو گننے سے بھی قاصر ہے۔ عمر ختم ہو جائے گی لیکن اس کی شماریات ختم نہ ہو سکیں گی، اتنی اللہ نے نعمتیں انسان کو، تو پھر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے، حالانکہ اگلے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے مبرہ معصوم قرار دے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین پیغمبر اور نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری رات، کبھی دن کی رات کے ابتدائی حصے میں، کبھی درمیانی حصے میں، کبھی آخری حصے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور عبادت بھی میری اور آپ کی طرح نہیں، جان چھڑانے والے انداز نہیں، طویل قیام ہے، طویل رکوع ہے اور لمبے لمبے سجود ہو رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ایک روز میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر پر موجود نہ پایا، میں نے خیال کیا کہ شاید کہیں دوسری جگہ چلے گئے ہوں گے۔ ٹٹولنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر جا کر پڑے، اور مجھے احساس ہوا، اندھیرا تھا، مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کے قدم مبارک طویل اور لمبا قیام کرنے کی وجہ سے سوج چکے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ اے نبی علیہ السلام کیا وجہ ہے، اتنا لمبا قیام، اتنی زیادہ عبادت، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، فرضی عبادات ہی کافی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے انعامات کیے، حوض کوثر مجھے عطا فرما دیا، آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، طرح طرح کے انعامات مجھ پر کیے ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا یہ میرے لیے یہ بات جائز نہیں، کیا میرے لیے یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو ان نعمتوں پر میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام، رکوع، سجود کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس انسان پر جتنی زیادہ فراوانی ہے، جتنی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی انسان کے پاس اگر وہ صبح کا وقت صحیح سالم انداز میں کرتا ہے، صحت اور عافیت کے انداز میں کرتا ہے، کوئی بیماری موجود نہیں،
اور وہ اپنے گھر میں اپنی آنکھ کھول رہا ہے اور اس کے پاس اس دن کے گزارنے کے لیے روزی موجود ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہیں، صرف 2 وقت کا کھانا موجود ہے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں گویا پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے، تمام خیر کی باتیں اللہ نے اس کے گھر کے اندر اس کے پہنچا دی۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں مہینے بھر کا راشن بھرا رہتا ہے، فکر سے ہم آزاد رہتے ہیں کہ پورے مہینے کا انتظام ہم نے کر دیا ہے، گوشت بھی موجود ہے، سبزی کے پیسے بھی موجود ہیں، راشن بھی موجود ہے، ہر طرح کی آسانی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے، میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو وقت نکال لے، اگر تو وقت نکالے گا میری عبادت کے لیے، خود کو فارغ کرے گا فضول کاموں سے آزاد کر کے میری عبادت کے لیے میرے گھر میں آ جائے گا یا تنہا میری عبادت کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تو میں تیرے کاموں کے اندر برکت پیدا کر دوں گا، تیری زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو کاروبار میں فضول کاموں کے اندر الجھا کر رکھا اور میرا شکریہ ادا نہ کر سکا، عبادت نہ کر سکا، وقت نہ نکال سکا، تو تجھے کاموں کے اندر اتنا الجھا دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا کہ تو کماتا تو رہے گا، محنت تو کرتا رہے گا، 2 3 نوکریاں کرتا رہے گا، لیکن تیرے گھر کے اندر خوشحالی کبھی نہیں ہے۔ آج اس کی مثال ہر دوسرا تیسرا بندہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حالات کے رونے روتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، لیکن جب رجوع کرنے کی بات آئے، اللہ کی طرف آنے کی اور پلٹنے کی بات آئے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بات آئے، تو ہم میں سے اکثر لوگ اس میں پیچھے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ضرور بضرور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہر بندے سے انفرادی طور پر پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیا دنیا کے اندر میں نے تجھے صحت نہیں عطا کی تھی؟ کیا تجھے میں نے سواریوں پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا تیرے میں نے رشتے نہیں کیے؟ تجھے میں نے بیوی عطا نہیں کی؟ تجھے سسرالی عطا نہیں کیے؟ تیرے ماں باپ تجھے عطا نہیں کیے؟ یہ نعمت تجھے میں نے دی تھی، فَأَيْنَ الشُّكْرُ عَلَى ذَلِكَ، ان نعمتوں کے اوپر تو نے جو شکریہ کیا ادا کیا ہے ذرا وہ تو مجھے دکھلا دے، کتنا شکر ادا کر کے آیا ہے۔ شکوے شکایتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا شکریہ انسان نے کتنا ادا کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام چلتے چلتے ایک صحابی کے باغ کے اندر جاتے ہیں جن کا نام ہے ابو الحیثم انصاری رضی اللہ عنہ۔ باغ کے اندر داخل ہوئے، بھوک کی تھوڑی شدت تھی، پیاس محسوس ہو رہی تھی، باغ کے اندر گئے، ایک سائے دار درخت کے اندر نیچے جا کر آرام فرما ہوئے۔ صحابی نے دیکھا یہ اتنے معزز مہمان آئے ہیں، مقدس ہستیاں آئی ہیں، فوراً ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیا اہتمام کیا، جا کر جو درختوں پر کھجور لگے ہوئے تھے، تازہ کھجوروں کا ایک کوچا توڑ کر لائے، اور وہ پانی جو اس کے اندر موجود تھا باغ میں، وہ پینے کا صاف پانی پیش کیا۔ نبی علیہ السلام تناول کر رہے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تناول کر رہے ہیں۔ جب فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے سایہ عطا کیا تھا، ٹھنڈا پانی تمہیں مہیا کیا تھا، تازہ کھجوریں تمہیں ملی تھی، تم نے اس پر کتنا شکریہ ادا کیا۔ اور آج ہمارے پاس کون کون سی نعمتیں، کون کون سے پکوان اور کھانے ہمارے دسترخوانوں کی زینت نہیں بنا کرتے،
اور اس پر ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، منہ بنانے شروع کر دیتے ہیں، میری پسند کی چیز نہیں، فلاں چیز حاضر نہیں کی گئی، میں کھانا نہیں کھاتا، یہ چیز کی کمی ہے، وہ چیز کی کوتاہی ہے، اور ہم اس میں طرح طرح کے نقص اور عیوب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو لہذا شکر ادا کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس سے نعمتوں کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں، فراوانیاں اور نعمتوں کے پھر ایک انبار لگا دیا کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنی بات کو میں مختصر کرتا ہوں، کیونکہ ساتھیوں کے پاس جیسا کہ عبدالعزیز انصاری صاحب نے بھی درخواست کی تھی کہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، مختصر بات ہو، سمجھ میں آنے والی بات ہو، اور جس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو اور وہ یاد بھی رہے، وہ بات کہنا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ طویل طویل دروس ہوں اور لوگ اس سے پھر اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کریں۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جائیں۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں، ایسا بندہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے کہ جو جب کبھی بھی کسی مقام پر بھی ایک نوالا کھانا کھاتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ایک گھونٹ پانی پی رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کیا، کوئی لقمہ، کوئی نوالا، کوئی گھونٹ اس کے جسم کے اندر جا رہا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندے کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ کا ہی شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، ہماری قوت اور طاقت نہیں تھی، سو کر اٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ۔ اکثر دعاؤں کے اندر آپ کو اللہ کا شکریہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ انسان اللہ کا شکر ادا کیے ہوئے اس کے بغیر اس کے لیے کوئی گزارا اور چارہ نہیں ہے۔ نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور ایسی محفلوں میں، ایسی جگہوں پر اپنے آپ کو لانے اور پابند کرنے کی کوشش کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کی خالص توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا خاص طور پر التزام کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا دے، بہت زیادہ رجوع کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا، بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔